رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اسے دنیا سے کوچ کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں، پھر کون؟ فرمایا تیری ماں، پھر کون؟ اسی طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فرمایا، چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ میری ماں نے بتایا بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں نے خوشی سے جھوم کر تجھے چوم لیا تھا، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے تب بھی آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ ماں صاحب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن کوئی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں میتھوں رسیا نہ کر، رب پھر مینوں منہ نہیں لاندا۔ دودھ نال پل پت پال کے پچھوں، پانی نوں ترس دیاں ماواں۔ میرے اعمال ایسے ہیں میں کب کا مر گیا ہوتا، مجھے یہ زندگی دی ہے میری ماں کی دعاؤں نے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ میری ماں کا مزاج مت پوچھو، صرف باتوں سے مان جاتی ہے۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں نکلتا ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ جی کرتی ہے ہاں کرتی ہے، ایسا تو بس ماں کرتی ہے، پیار تو ہے بس ماں کی ممتا، دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ گھر کو سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت کہاں ہے، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ وقت نے بیت ہی جانا تھا اور وقت گیا ہے بیتنی مائیں، باقی سارے رشتے جھوٹے سچی تیری پریتنی مائیں۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ اے ماں ہر چیز دستیاب تھی دنیا جہان کی، لیکن تیری کمی کا ازالہ نہ ہو سکا۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پہ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کو یاد کر لوں تو مل جاتا ہے سکون دل کو، ماں میری تنہائی کا سستا سا علاج ہو تم۔
مائیں بھی خوب ہیں جب تک بیماری برداشت سے باہر نہ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلنے دیتی۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ یا اللہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو، آمین۔ ماں سے بچھڑی بیٹیوں کی باتیں سنو کبھی، وہ اپنی ہر ادا ہر نقش میں ماں کو کھوجتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ مائیں سکھی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں، دکھ میں سرد ہواؤں جیسی ہوتی ہیں، دے کر اپنی خوشیاں دکھ سہ لیتی ہیں، یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ سارے رشتے عین وفا سے خالی ہیں، یہ بھرپور وفاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ روٹھ کر بھی فکر مند رہنا، یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں تو ماں ہے، جس کی ماں نہیں اس کا میکا بھی نہیں، ماں سے ہی تو میکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ ماں باپ کی آنکھوں میں 2 بھاری آنسو آتے ہیں، جب بیٹی گھر چھوڑے اور جب بیٹا منہ موڑے۔ ماں کی خدمت انسان کو اویس کرنی بنا دیتی ہے۔ دکھ دے بھانبڑ 4 چوفیرے، سکھ بس تیرا پیار نی مائیں، جندڑی میں تو نبھدی نہ ہی ایک باری پھر پالنی مائیں، جندڑی میں تو نبھدی نہ ہی ایک باری پھر پالنی مائیں۔ تو نے تو رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ میری ماں آج بھی ان پڑھ ہے، 1 روٹی مانگوں تو 2 لے آتی ہے۔ پیاری امی جان تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔